السلام علیکم میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یعنی آپ نے اتنی ساری مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اور اگر آپ نے اتنی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے تو ان کو دوبارہ مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی انہیں موت کیوں آ جاتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے کچھ اس قدر دیا جسے سن کر آپ سبھی بھی حیران رہ جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتے ہیں اور اس کو موت کیوں دے دیتے ہیں، یعنی انہیں موت کیوں آ جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ تو چلیے دوستو، ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمت اور اتنی ساری شفاعتیں عطا فرمائی کہ جو ہر انسان کے لیے بہت ہی بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور انہیں پھر موت کیوں دے دیتے ہو؟ یعنی انہیں موت کیوں آ جاتی ہے؟ اس میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، تم کھیتی کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کھیتی کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور خود ہی اسے کاٹ کیوں دیا؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا آتا ہے، اور دونوں کو ملا کر ایک ساتھ رکھنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے، یعنی ان کو جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، آپ نے ہی مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے، اور جو آپ سکھاتے ہیں وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اور کہا، موسیٰ، دیکھو، انسان کی روح دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روح پاک ہوتی ہے اور ایک روح ناپاک ہوتی ہے۔ ہر انسان کا جسم ایک رتبے کا نہیں ہوتا ہے۔ کسی کا جسم موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے الگ الگ کرنا مناسب ہے، یعنی انہیں الگ الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کیا، اسی طرح جو نیک روح ہوتی ہیں اسے جنت میں کر دیا جاتا ہے، اور جو ناپاک روح ہوتی ہے اسے جہنم میں کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو انسان کو ماننے کی حکمت تھی اور انسان کو پیدا کرنے کی حکمت تھی۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا اور انسان کو موت کیوں آ جاتی ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کی نظام میں بہت ساری شفائیں رکھی ہیں اور ڈھیر ساری وجوہات بھی ہیں جسے کوئی بھی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، اللہ جو بھی کرتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ کرتا ہے۔
اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کی بھلائی ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 7 سوال پوچھے۔ پہلا سوال: اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اپنے رب کو کبھی نہ بھولے اور اپنے رب پر یقین رکھے، اور اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کو یاد رکھے، یعنی خوشی اور غم میں اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دوسرا سوال پوچھا: اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو ہدایت کے راستے پر چلے، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا ہے۔ اس لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا سوال پوچھا: اے میرے اللہ، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے کبھی نہ بھرے، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے، بلکہ وہ ہر دن نئی نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک نئی نئی چیز سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ انسان جس نے علم سیکھا اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ چوتھا سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: اے میرے اللہ، آپ کے بندوں میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہو جو اپنے آپ کو حکم دیتا ہو، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پانچواں سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: اے میرے اللہ، آپ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے، اور سامنے والوں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اور ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلے میں آپ بھی تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے اس شخص کو اگر معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز ترین بندہ ہوتا ہے۔ چھٹا سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا: اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جس کو جتنا ملے اتنے پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرتا رہے، اور غنی وہ شخص ہے جس کو جتنی دولت ملے اس پر وہ راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا: اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے فقیر بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں کے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سفر کے دوران بہت سی دقتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ بھی اس طرح کے واقعہ کو سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔